اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین الہی آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کل کمپلیٹ کر لیا تھا پارہ نمبر 16۔ آئی ہوپ کہ جس نے کلاس مس کر دی تھی اس نے آڈیو سن لی ہوگی، نہیں سنی تو سن لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پارہ نمبر 17 آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ پارہ نمبر 17 کا نیم ہے اقترب للناس، اقترب للناس، اور اقترب للناس پارہ 17 شروع ہوتا ہے سورہ الانبیاء سے۔ اس میں دو صورتیں ہیں، سورہ الانبیاء اور سورہ الحج، ٹھیک ہے، اس میں دو سورہ آئیں گی، اور سورہ الانبیاء مکی صورت ہے اور جس میں 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے یہ 21ویں نمبر پر آئی ہے، ٹھیک ہے، 21 نمبر پر۔ اور سورہ الحج مدنی صورت ہے، 22ویں نمبر پر آئی ہے، جس کی 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، ٹھیک ہے۔ دو صورتیں ہیں اس میں، سورہ الانبیاء اور الحج۔ تو بچوں غور سے سنیے گا کہ سورہ الانبیاء میں کیا ہے۔ سورہ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً کوئی 17 انبیاء کرام کے قصے بیان کیے ہیں، یعنی 17 انبیاء کرام کی بات یہاں پر رکھی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں صراط مستقیم کی طرف قرآن یہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہے کہ کن کے راستے پہ چلنا ہے۔ انبیاء کی جو جتنی بھی ہم نے پیچھے قصے پڑھے وہ کس لیے پڑھے؟ تاکہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور وہ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے اور ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا جب یہ سورت شروع ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ ایک دل کو چھو جانے والی آیت ہے کہ انسان اب سوچتا ہے کہ میں زندگی کہاں پہ ضائع کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نا ایک انسان کو شعور دلایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت اور حساب کا دن بہت قریب ہے، قیامت اور حساب کا دن اتنا قریب آ گیا ہے، اور لیکن اس ہولناک دن سے انسان جو ہے نا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لاپرواہ ہیں، وہ اپنی زندگیوں میں گم ہیں، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ میرا کل پیپر ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایون کہ آپ لوگ تو کھانا پینا بھی کم کر دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، پڑھائی زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل جن بچوں کے بورڈ کے پیپرز ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ان کا حال؟ تو آپ دیکھیں کہ جو ہمارا اصل ایگزام ہے، اقترب للناس، کہ حساب کا دن جو ہے وہ قریب ہے، انسانوں کے قریب ہے، قیامت کا دن قریب ہے، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ وہم فی غفلۃ معرضون، وہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ غفلت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو زوال ہے، یعنی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ فانی ہے، ہماری زندگی فانی ہے، یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم اگلی دنیا میں جائیں گے۔ وہ کون سی دنیا ہے؟ جہاں پہ فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا۔ دنیا میں جس نے اچھے اعمال کیے اس کو جنت مل جائے گی، جس نے برے اعمال کیے، جو نیکیوں پہ نہیں چلا، وہ آگ کا خود ہی فیصلہ کر رہا ہے، وہ خود ہی کر رہا ہے کہ میں آگ کی طرف چلا جاؤں۔ تو دنیا میں ہمیں آگ، کتنا ہم ڈرتے ہیں نا آگ سے کہ جل جائیں گے، تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ دنیا میں اچھے اعمال کر لیں تاکہ ہم اگلی آگ سے بچ جائیں اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اتنے غافل ہیں کہ نہ وہ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں اور نہ وہ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ وہاں ان کے کام آئیں۔ نیک اعمال نہیں کرتے کہ ان کو وہاں پر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی ان کو وہاں پر تنگی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو۔ وہ دنیا کی زندگی میں اتنے مصروف ہیں
آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے نا کہ ہم اپنے کھیل کود، دنیا کی زندگی کو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھیل کود کہا ہے. کھیل کود کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کھیل کود میں بزی ہوتے ہیں نا تو ہمیں جو نماز کا یا کوئی بھی نیکی کا کام بھول جاتا ہے. ایون تو ہمیں ماما نے بھی کوئی کام کہا ہو نا، ذمہ لگایا ہو آپ نے یہ کرنا، وہ بھی بھول جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لاپرواہ ہیں، اور وہ ایسے اعمال نہیں کرتے جن کی وجہ سے انہیں آگے جنت ملے. تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ غفلت میں نہیں پڑنا. پھر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین اور کفار ایسے انسان ہیں کہ ان کے سامنے جب کوئی آیت آتی ہے نا، جب قرآن پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو ان آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اثر قبول نہیں کرتے. اثر کس پہ ہوتا ہے؟ جو فیل کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اگر جنت کا ذکر کیا ہے تو میں نے ایسے اعمال کرنے ہیں، اور اگر یہ جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو مجھے ڈرنا ہے، مجھے ایسے کام نہیں کرنے. ٹھیک ہے. تو ان آیات میں ہم نے یہ سیکھا ہے شروع کی 1-2 آیات میں کہ جو بھی قرآن کی آیات ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کا لیسن ہوتا ہے، اس کو غور سے سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. اور آخرت کی تیاری کے لیے نیک اعمال کیسے کرنے ہیں؟ فرائض کی ادائیگی یعنی نماز وغیرہ، روزہ، اور اس کے بعد ہم نے اپنے اذکار کرنے ہیں. ٹھیک ہے. صدقات دینے ہیں، اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرنا ہے، اور اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں، اور انسانوں کے بھی حقوق پورے کرنے ہیں. انسانوں کے کس کس کے حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق ہیں. شاباش جی، شاباش. تو آپ لوگ کیا والدین کے حقوق پورے کرتے ہیں؟ والدین کے حقوق پورے کرتے ہیں نا؟ الحمدللہ. اور رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتے ہیں؟ الحمدللہ. تو پڑوسیوں کے حقوق پورے کرتے ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق میں ایک کمی بالکل نہیں کرنی کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم گیم میں اتنا شور کر دیتے ہیں کہ کوئی پریشان ہو جائے. آئندہ نہیں کرنا ہم نے. ٹھیک ہے. ہم نے انشاءاللہ اچھے بچے بننا ہے اور پڑوسیوں کے حقوق پورے کرنے ہیں. اور ایک اور بھی چیز ہم نے سیکھی تھی نا پچھلے پاروں میں. کیا سیکھا تھا؟ کہ اگر کوئی آپ کو خواہ مخواہ ڈانٹے، اگر کوئی آپ کو، تو کیا کرنا ہے ہم نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل تنگ پڑتا تھا اور لوگوں کی باتوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کی تسبیح. کوئی کتنا ہی کچھ آپ کو کہہ لے، کوئی کچھ بھی کہہ لے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی. پلٹ کے جواب، پلٹ کے کچھ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، عفو درگزر سے کام لینا ہے. آپ معاف کر دینا ہے. کوئی بات نہیں کرنی، اونچی تو بالکل نہیں بولنا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے نا تو اس کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس پہ ریوارڈ دیں گے اگر میں بدتمیزی نہیں کروں گا، اگر میں پلٹ کے جواب نہیں دوں گا. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ جب کوئی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو اس کے بدلے میں اگر آپ خاموش رہتے ہو، اگر آپ تسبیح بیان کرتے ہو اللہ کی، تو اینجلز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں. اینجلز آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم نہیں سن پاتے لیکن وہ خود ان سے بدلہ لے رہے ہوتے ہیں. وہ ہماری جگہ پہ ان سے بدلہ لے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے پھر اپنی زبان کو خراب کرنے کی؟ ٹھیک ہے. یہ چیز انشاءاللہ آپ نے کرنی ہے. اور پھر آگے اس پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو رسالت کا انکار کرنے والے تھے. کون لوگ رسالت کا انکار کرتے تھے؟ مشرکین، کفار. جو لوگ نا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو شخص ہے نا، یہ جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ اصل میں نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے. وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اور جو کیوں کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے. وہ کہتے تھے یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح اس کے وہ ہے، رشتے بھی ہیں، یعنی شادی کی ہوئی ہے، بچے بھی ہیں، اور اسی طرح فیملی ہے، اور یہ مارکیٹ میں جا کے اسی طرح جس طرح ہم چیزیں خریدتے ہیں ویسے یہ بھی خریدتے ہیں، وہی تمام ضروریات زندگی ان کی بھی ہیں جو ہماری ہیں. تو یہ کیسے نبی، یعنی ہماری طرح کا انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا ہے کہ جتنے بھی پچھلے نبی آئے تھے وہ سب انسان تھے. جتنے بھی پچھلے نبی آئے تھے وہ سب انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، دوسرے انسانوں کی طرح لائف گزارتے تھے.
تو آپ جو معجزے کی ذکر کرتے ہو نا کہ یہ انسان ہے معجزہ نہیں لا سکتا، تو قرآن تو سب سے بڑا معجزہ خود ہے. قرآن اللہ نے ان پہ اتار دیا، قرآن سے بڑا کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ قرآن تو خود ہے. پھر اللہ نے پہلے چیلنج کیا تھا نا، پچھلے پاروں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تم لوگ قرآن کو معجزہ نہیں سمجھتے تو ایک آیت بنا کے لے آؤ، ایک سورت بنا کے لاؤ، اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ. تو قرآن تو خود ایک معجزہ ہے. قرآن کیسے معجزہ ہے؟ کیونکہ قرآن پچھلی ان قوموں کے بارے میں بتاتا ہے جو قومیں ہم نے دیکھی ہی نہیں، جس وقت کوئی نیوز نہیں چلی، کوئی ان کے بارے میں کہیں نہیں لکھا ہوا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا. تو قرآن معجزہ ہے جو ہمیں وہ ساری باتیں بتاتا ہے. کیونکہ وہ ساری باتیں کس کو پتہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا اور ہم تک پہنچ گیا. تو یہ پھر وحی ہوئی نا، یہ تو اللہ کا کلام ہوا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی قرآن پاک میں سورہ الانبیاء میں ہی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے. ورس نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. انسانوں کو کہا ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. یہ وہ کتاب ہے جس میں فِيهِ ذِكْرُكُمْ، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو ایک عرب سردار تھے احنف بن قیس، ایک عرب سردار تھے احنف بن قیس. ان کے سامنے جب یہ آیت آئی نا تو انہوں نے کہا کہ اس میں میرا ذکر ہے، اس میں میرا ذکر ہے، تو چلو قرآن پڑھ کے دیکھتا ہوں میرا ذکر کہاں ہے. تو میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ قرآن لاؤ، میں اس میں اپنا تذکرہ تو تلاش کروں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں تمہارا ذکر ہے. دیکھوں تو میں کن لوگوں کی طرح کا دکھتا ہوں، کن لوگوں کے ذکر میں میرا بھی ذکر ہے. تو انہوں نے نا کیا کیا کہ وہ سارے ورق اس طرح الٹتے پلٹتے گئے، قرآن پڑھتے گئے. انہوں نے پہلے آیتیں پڑھی جس میں سعادت مند لوگوں کا تذکرہ تھا، اور پھر انہوں نے سعادت مند لوگوں میں انہوں نے جانا کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی، جہاد کیا. کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ اپنا پورا مال اٹھا کے لے آئے، کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنا آدھا مال اٹھا کے لے آئے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو پوری پوری رات جاگ کے بستر پہ نہیں لیٹتے تھے، پوری پوری رات جاگ کے عبادت کرتے تھے. تو جب انہوں نے یہ ساری آیات پڑھ لی نا تو پھر انہوں نے آگے پڑھی. انہوں نے دیکھا کچھ ایسی آیات تھیں جن میں مشرکین کا ذکر ہے، اور کچھ میں ایسے تھے جن میں کفار کا ذکر تھا، کچھ میں ایسے تھے جو منافقین کا ذکر تھا اور فاسقین کا ذکر تھا. تو پھر وہ کہہ اٹھے کہ یا اللہ میں ان دونوں میں سے 2 گروپس بن گئے نا، ایک تو مومنین اور دوسرے یہ کفار، مشرکین، منافقین، فاسقین. یا اللہ ان دونوں گروپس میں سے میں تو کہیں نہیں ہوں. یعنی ایک بہت ایکسٹریم ہے کہ مومن ہیں اور پوری پوری رات جاگ کے عبادت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، خوب صدقات کرتے ہیں، اپنا پوری دولت اٹھا کے دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور پوری رات تہجد گزار ہیں اور اتنا. تو دوسری طرف دوسری ایکسٹریم ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں اور فاسق ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، منافق ہیں. اللہ ان دونوں گروپس میں تو میرا ذکر نہیں ہے. پھر انہوں نے آگے پڑھا، سورۃ توبہ پڑھ لی. اس میں ایسے لوگوں کا ذکر تھا کہ جو جن سے غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے اور توبہ کر لی. وہ پھر پکار اٹھے میرا ذکر انہی میں ہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہی میرا تذکرہ ہے. یعنی انسان کیا کرتا ہے، انسان سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اچھا انسان کون ہوتا ہے؟ جو ریپینٹ کرتا ہے، اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کر کے نیک عمل کرتا ہے. توبہ کرنے کے فوراً بعد نیک عمل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. پڑھا تھا نا ہم نے ان الحسنات یذہبن السیئات. جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. تو نیکیاں اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً وضو کر کے اللہ سے توبہ کر لینی ہے، نماز پڑھ کے نفل پڑھ لینے ہیں 2، اور پھر فوراً اللہ سے توبہ کر لینی ہے، بیٹھ کے دعا کرنی ہے. فوراً جائے نماز لپیٹنے کی بات نہیں کرنی. بیٹھ کے اکیلے میں بالکل ایک کونے میں گھر میں آپ نے جب بھی کوئی مسٹیک ہو جائے فوراً جائے نماز بچھا کے وضو کر کے نماز پڑھ کے نا پھر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے کہ یا اللہ وہ فلاں وقت میں نا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی. اور کسی سے نہیں کہنا، اور غلطی کو کسی کو نہیں کہنا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی، میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ میں توبہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں نا، آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میں آئندہ نہیں کروں گا.
آپ نے اللہ سے باتیں کر لینی ہیں. اللہ تعالیٰ غفور ہے، الغفور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ التواب ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو پھر کیا، اللہ سے رجوع کر لیا، دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنی. اور پھر کیا کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں تاکہ وہ والی جو مسٹیکس تھی ان کا اثر ختم ہو جائے. وہ جو مسٹیکس تھی ان کا جو اثر ہے نا وہ سارا ختم ہو جائے، اور ان کی جگہ پہ جہاں پہ وہ ہماری بک میں، وہ جو ہماری ڈیڈس کی بک ہے نا اس کے اندر نام اعمال میں جہاں ہماری وہ مسٹیکس لکھی ہوئی تھی نا ان کی جگہ نیکیاں لے لیں. ٹھیک ہے، تو یہ کرنا ہے. اب وہ نیک عمل کون سے کر سکتے ہیں؟ آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اذکار کر سکتے ہیں. کون سے ذکر کرنے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، تو اذکار کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں. تو جتنے بھی اذکار ہیں وہ پڑھ لیں. درود پاک پڑھ لیں. درود ابراہیمی جو پڑھتا ہے نا اس کی 10 برائیاں دور ہوتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بڑھ جاتے ہیں، برائیاں مٹ جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں ایک بار درود پاک پڑھنے والے کی 10 برائیاں مٹ جاتی ہیں، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو آپ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیں درود پاک کی، تو کیا ہوگا، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ بات. پھر مشرکین کا ایک کام تھا، مشرکین ایک کام کرتے تھے کہ وہ قرآن کا مذاق اڑاتے تھے. استغفر اللہ. وہ کہتے تھے کبھی کہ قرآن جو ہے نا یہ جادو ہے، یہ سحر ہے. اور پھر کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر کا کلام ہے، شعر، یہ اس میں شعر لکھے ہوئے ہیں. پھر وہ کہتے تھے یہ خوابوں کی باتیں ہیں. پھر کبھی کہتے تھے یہ پرانی قوموں کے قصے کہانیاں ہیں. پھر کبھی کہتے تھے کہ یہ محمد نے خود ہی گھڑ لیا ہے. پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو قرآن نے جواب دیا ہے کہ قرآن نے تمام ظالموں کو اس بارے میں بتا دیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلے وہ تمام لوگ جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تھا کیسے انہیں ہلاک کیا. پرانی بستیوں کی قصے آپ نے پڑھے نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، فرعون کا سب جو حال احوال ہم نے پیچھے پڑھا. تو کیا ہوا، وہ لوگ انکار کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا قرآن نے بتایا کہ کیا انجام ہوا. تو اگر تم لوگ مذاق اڑاتے ہو، تم انکار کرتے ہو، تو جان لو کہ ان کا جو انجام ہے نا، جو انکار کرنے والے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ سارا کا سارا غلبہ اللہ ہی کا ہے، اللہ سب پہ غالب ہے، اللہ العزیز ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ اب بھاگو مت، یعنی وہ لوگ جن کو اب بتایا نا کہ تم لوگوں کا یہ انجام ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب وہ دن آ جائے گا نا قیامت کا دن، تو اس دن یہ کہیں گے کہ ہم یہاں سے بس بھاگ جائیں کہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم بھاگ کے دکھاؤ، بھاگو مت. اب ایسا کرو کہ واپس لوٹو ذرا اپنی اسی عیش و آرام والی زندگی میں، اپنے ان محلوں میں جن پہ تم بہت ناز نخرے کرتے تھے، انہی مکانوں میں جاؤ جن پہ بڑا غرور تھا، انہی شہروں میں چلے جاؤ، قصبوں میں چلے جاؤ جہاں تم اکڑ اکڑ کے چلتے تھے. تو وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یقیناً ہم ہی ظالم تھے. وہ کہیں گے، وہ پچھتائیں گے، وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم ہی ظالم تھے، ہم شرک کرتے تھے، ہم نے نہیں کرنا تھا ایسے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ یہ جان لو کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو زمین آسمان ہے یہ ہم نے بنائے ہیں. یہ جو تم بت بناتے ہو نا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا یہ تو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند، سورج، دن رات ایک حکمت سے بنائے ہیں، اور ان کا ایک مقصد ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ دیکھیں سورج کا مقصد کیا ہے؟ سورج آتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے تو دن آتا ہے نا. اسی طرح چاند ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جب نیا مہینہ آتا ہے، منتھ چینج ہوتا ہے. آپ نے جب روزے رکھنے تھے، رمضان آنا تھا، کیا دیکھ رہے تھے؟ چاند تلاش کر رہے تھے نا. عید آنی ہوگی تو کیا کریں گے؟ چاند تلاش کریں گے. تو چاند کیا بتاتا ہے ہمیں؟ مہینوں کے بدلنے کا بتاتا ہے. ٹھیک ہے، مہینوں کے بدلنے کا بتاتا ہے. سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا دن اور رات بتاتا ہے. ٹھیک ہے، نمازوں کے وقت بتاتا ہے. اور چاند کا بدلنا، چاند کا آنا جانا ہمیں مہینوں کا بتاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ حج کب ہوگا، رمضان کب ہوگا، عید الاضحیٰ کب ہوگی، عید الفطر کب ہوگی، یہ سارا کچھ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک مقصد ہے سب کا. ٹھیک ہے، ایک مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کی تمام چیزوں کے اوپر انسانوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے.
آپ ہیں نا اسی جہان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی کائنات پہ غور و فکر کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہے تو مجھے بھی فالتو پیدا نہیں کیا, میری بھی زندگی کا مقصد ہے. میری زندگی کا مقصد ہرگز وقت کو ضائع کرنا نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد ہرگز ہر وقت کھیلتے رہنا نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد ہے, اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقصد ڈیسائیڈ کیا. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایک اچھے پڑھے لکھے انسان بن کے ہم نے پوری دنیا میں کیا کرنا ہے؟ اسلام کو یعنی اسلام کا پیغام, اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر ایک کو تک پہنچانا ہے. اللہ نے جو مسلمانوں کو بنایا, جو اللہ نے انسانوں کو بنایا, کس لیے بنایا؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ کریں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو یہ کب ہم کر سکیں گے؟ جب ہم قرآن اور سنت کو سیکھیں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے. جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں دیکھ دیکھ کے خود ہی لوگوں کو شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ایسے کریں. ایسے ہوتا ہے نا, اگر میں کوئی کام کروں, فرض کریں میں قرآن اس طرح سے پڑھوں کہ آپ لوگوں کو شوق پیدا ہوتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے نا, تو یہی تو ہے امر بالمعروف. کوئی ڈنڈا تھوڑی اٹھانا ہوتا ہے. امر بالمعروف کیا ہے؟ آپ ایسے بن جاؤ کہ آپ کو دیکھ کے لوگوں کو اللہ پہ پیار آئے کہ ہمیں بھی ایسا ریلیجن چاہیے, ہم نے بھی ایسے ہی بننا ہے. آپ ایسے بن جاؤ.